ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سورہ المائدہ ہے، پارہ نمبر 6 ہے اور اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ اسی ایک ہی آیت میں اللہ نے پہلے وضو کے مسائل بیان فرمائے، وضو کا حکم ارشاد فرمایا، پھر اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غسل کا حکم ارشاد فرمایا، پھر اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ جو ہم نماز کے لیے پاکی حاصل کرنے کے جو مختلف ذرائع ہیں، جو شریعت ہمیں جن کی رخصت دے رہی ہے یا اجازت دے رہی ہے، جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس میں عذر شرعی بھی آ جاتا ہے، اس میں بیماری بھی آ جاتی ہے، اس میں اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ان کا غسل کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ غسل جب تک نہیں کریں گے پاک نہیں ہوں گے۔ اور اسی کے اندر یہ بتا دیا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم میں سے کوئی ایسا شخص اس کو ایسی بیماری لگ گئی کہ پانی لگانے سے وہ بیماری کیا ہو جاتی ہے، بڑھنے کا خدشہ ہے، تو پھر فرمایا کہ تمہاری جان بچانا فرض ہے۔ اس سے ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو بے گناہ لوگوں کی جانیں لیتے ہیں بم دھماکوں کے ذریعے اور بے گناہ انسانیت کا قتل عام کرتے ہیں۔ اب قرآن کیا فرما رہا ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تمہیں کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ پانی لگانے سے تمہاری اس بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے یا تمہاری جان جانے کا خدشہ ہے، تو فرمایا کہ تمہاری جان مقدم ہے، تم اس جگہ کو نہ دھو بلکہ کیا کر دو، اس پہ مسح کر دو اور یا پھر تیمم کر دو اگر پانی تم نہ پاؤ۔ تو یعنی تمام آپشن دین اسلام ہمیں دے رہا ہے، اور اسلام ہم سے اتنی سہولتیں دینے کے بعد ہم سے کیا چاہتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لو، جب موقع ملے تو فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے ہو سکے چاہے ایک آیت ہی پڑھو لیکن پڑھ لیا کرو، قرآن دے نال اپنے تعلق میں قائم ہے رکھو۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا، ایک میری آل ہے اور دوسری قرآن حکیم ہے، اللہ کی کتاب سے کبھی اپنے تعلق کو نہ توڑنا۔ اس لیے جب بھی قرآنک پیغام کسی کو دیا جائے تو جب آپ کے کانوں تک، ہمارے کانوں تک جب کسی ذریعے سے، چاہے میڈیا کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، جب بڑے بڑے اکابر علماء، مشائخ اور مفتیان اکرام، مفسرین، محدثین کے بیانات، ان کی تشریحات ان کے ناموں کے ساتھ وہاں موجود ہیں، تو جب بھی کوئی دین کا پیغام سنے تو اس وقت یہ نیت کر لیا کریں کہ بھائی یہ جو چیز میرے کان میں اس وقت پڑ رہی ہے، اس میں میرے اندر کوئی کمزوری ہے۔ جب یہ نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی ہم جو ہے وہ نامراد نہیں ہوں گے، بلکہ اگر ہم جانتے بھی ہوں گے تو اس کے باوجود، اس لیے فرمایا کہ مثلا اگر آپ کا وضو قائم ہے، علماء محدثین نے کیا فرمایا کہ اگر آپ کا وضو قائم ہے تو آپ ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جب تک آپ کا وضو بریک نہیں ہوتا آپ نمازیں بھی پڑھیں اور کیا کریں، تلاوت قرآن بھی کریں، اور کوئی بھی آپ عبادت کا کام ہو آپ اس وضو سے کیا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، جب تک آپ کا وضو قائم ہے۔ لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تقوی اس قابل ہوتا ہے کہ وضو ہونے کے باوجود ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ نے تازہ وضو کر کے ہی دوسری نماز پڑھو۔ وضو قائم ہے، وضو قائم ہے، اور شریعت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم وضو کریں،
لیکن دل کے اندر موجود جو تقوی ہے، دل کے اندر موجود جو خوف خدا ہے، دل کے اندر موجود جو دین کی تڑپ اور لذت ہے، اس نے ہمیں یہ مجبور کیا کہ ہمیں جو ہے وہ تازہ وضو کر لینا چاہیے۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب چونکہ یہ ہم نے وضو پر تازہ وضو کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتا۔ کیوں؟ کہ بندہ مومن نے یہ چاہا کہ میری پاکی میں اور اضافہ ہو۔ کیوں؟ کہ میں اس زبان سے خدا کا ذکر کرتا ہوں، میں اس زبان سے نماز کے کلمات ادا کرتا ہوں، میں اس زبان سے تسبیحات ادا کرتا ہوں، میں اس پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر سبحان ربی جل اعلیٰ کے صداؤں کو بلند کرتا ہوں، میں اس جو ہے وہ پاک بدن کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ بہت سستی کرتے ہیں کہ اگر ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ مثلا ہمارے جسم کے ساتھ کوئی ایسا قطرہ پیشاب کا لگ گیا یا نجاست کا قطرہ کوئی لگ گیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اسی وقت دھوئیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ ہم جو ہے سستی کر کے اس کو بھول جاتے ہیں، بعد میں جب بندہ بھول جاتا ہے تو وہ وضو کر کے نماز پڑھتا رہتا ہے اور پتہ چلا اس کا بدن ہی پاک نہیں، پتہ چلا اس کی جو ہے وہ نجاست اس کے بدن کے اوپر موجود ہے۔ اس لیے جب بھی آپ فیل کریں، جب بھی یہ محسوس ہو کہ کوئی پیشاب کا قطرہ یا کوئی نجاست کا قطرہ یا کوئی خون یا پیپ کا کوئی قطرہ نکل کر میرے کپڑوں کے ساتھ یا جسم کے ساتھ لگ گیا، تو کوشش کی جائے کہ اس کو اسی وقت کلین کر دیا جائے، صاف کر دیا جائے اور تحری کرے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس کا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ ہے۔ یہ شرع صدر کیا کہ جب تک آپ کے دل کو اطمینان نہ ہونا کہ بھائی یہ کپڑا یہاں سے ناپاک ہونے کے مجھے کوئی ذرات محسوس ہوئے تھے، جب کپڑا گیلا ہو تو جسم کے ساتھ کپڑا لگتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کوئی قطرہ ٹپکا ہے یا پیشاب کا قطرہ ٹپکا ہے یا کوئی خون یا پیپ یا کوئی ایسی چیز جو ہے جو وضو کو توڑنے والی ہے، اس نے میرے کپڑوں کو اور میرے جسم کو جو ہے وہ چھوا ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت بندہ مومن کو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس طرح وضو کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اس لیے اسی وقت اس کو دھو لیں، اسی وقت۔ اچھا، بعد میں اس کی وجہ کیا، اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ مثلا کپڑے کے ساتھ کوئی پیشاب کا قطرہ لگ گیا یا کوئی خون یا پیپ کا قطرہ لگ گیا، اس وقت ہم نے چھوڑ دیا، بعد میں وہ جب خشک ہو گیا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہاں لگا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جیسے ہی محسوس کرو کہ بھائی یہاں یہ مسئلہ ہو گیا تو اسی وقت اس کو اسی وقت دھو کر پاک کر لو، تاکہ آئندہ جب آپ طہارت حاصل کریں تو ہمارا وضو، ہمارا غسل، ہمارا تیمم قائم رہے۔ قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے اور سورہ نمبر 5 ہے۔ اس کی آیت نمبر 6 کا دوسرا حصہ، وضو کے فرائض کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر جب تم جنبی ہو جاؤ، جنبی ہونے کا مطلب ہے کہ جب تم پر غسل فرض ہو جائے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میں سے مردوں اور عورتوں میں سے کسی پر بھی غسل فرض ہو جائے تو پھر اس کے بعد اللہ کا کیا حکم ہے؟ فَطَّهَّرُوا، تو فوری طور پر پاکی حاصل کرو۔ اس پاکی سے مراد کیا ہے؟ غسل کرو۔ تو اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ قرآن پاک میں غسل کرنے کا حکم اللہ نے کہاں دیا ہے، تو جس آیت میں وضو کے فرائض بیان کیے اس کے فوراً بعد اللہ نے غسل کا بیان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ غسل کا بیان کر دیا کہ تم غسل حاصل۔ پھر اسی آیت کے آگے جا کر فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مسافر ہو، مریض ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد من الغائط، یا کہ تم میں سے کسی ایک کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑ گئی۔ مثلا وضو کیا ہوا تھا تو بندے کو پیشاب آ گیا، تو کیا ہو فرمایا پھر وہ او لمستم النساء، یا کہ حالت شہوت میں اپنی بیویوں کے ساتھ شوہروں کی ملاقات ہو گئی۔ ان ساری صورتوں میں فرمایا کہ غسل کرنا کیا ہو جائے گا؟ وہ واجب ہو جائے گا۔ اور اگر جو ہے وہ مریض ہے یا مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہے تو پانی لگانے سے مرض بڑھ جائے تو قرآن اسی آیت کے اندر فرما رہا ہے کہ تم کیا کر لو؟ تیمم کر لو، لیکن عبادت نہ چھوڑو۔ تو ہم نے یہ، میں نے اس لیے اس کی بیان کر دیا تھا کہ آپ کو یہ آپ کے علم میں پہلے تو یہ تھا کہ وضو کی یہ آیت ہے، لیکن یہ وضو کی اسی 6 نمبر آیت کے اندر وضو کے حکم بھی ہے، اسی کے اندر غسل کا حکم بھی ہے، اسی کے اندر تیمم کا حکم بھی ہے۔
ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ پوری پاکیزگی کے احکام کو بیان کر دیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی کے اندر زمین کے اور پانی کے احکام بھی اللہ نے بیان کر دیے. پھر اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پاکی کا طریقہ بھی بتا دیا. تو یہ آیت جو ہے یہ بنیادی وہ آیت ہے کہ جس سے ہماری عبادات درست ہوتی ہیں، نمازیں درست ہوتی ہیں، تلاوت قرآن. اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا تھا؟ وضو کا مکمل طریقہ، اس کی سنتیں، اس کے فرائض اور اس کے واجبات، اس کے مستحبات، اس کے مکروہات اور وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تقریباً وضو کا باب ہم کیا کر چکے ہیں؟ مکمل کر چکے ہیں. آج ہم اسی آیت کا دوسرا حصہ کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم میں سے کسی پر بھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ جنبی ہو جائے، ان پر غسل فرض ہو جائے، اور جب وہ پاکی حاصل کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ غسل کرے. کس طرح کرے؟ اب غسل کا طریقہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان کیا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل فرض ہوتا تھا تو میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے غسل کا پانی رکھتی تھی ایک ٹیپ کے اندر. اس کے اندر پانی رکھتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ تہمت باندھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غسل جب کرو تو تہمت باندھ لیا کرو یا لنگوٹا باندھ لیا کرو. اس کی وجہ یہ ہے آج کل کے دور کے اندر تو ہمارے پاس گھروں میں جو ٹوائلٹ باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں یہ تو بند ہوتے ہیں نا، لیکن پہلے دور کے اندر جب غسل کرتے تھے وہ جا کے چشموں پہ کرتے تھے، دور دراز علاقوں کے اندر کرتے تھے اور وہ کھلی جگہ پر غسل کیا جاتا تھا. وہ اس طرح کی جو وہ فلش سسٹم تو نہیں ہوتا تھا نا جس طرح کی آج کل کی سہولتیں ہیں. تو ہمیں اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود کہ ہم پوری پاکی حاصل نہیں کرتے. کتنی بڑی ناشکری ہے. تو فرمایا کہ جب اس دور میں کیا ہوتا تھا وہاں پر کوئی باتھ روم وغیرہ ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے، جھاڑیوں کے اندر یا ایسی جگہ پہ جہاں پر کوئی درختوں کی یا آٹھ ہے یا کوئی پردہ وغیرہ لگا دیتے تھے جس کے اندر قضائے حاجت کی جاتی تھی یا غسل وغیرہ کیا جاتا تھا. تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل فرماتے تو حضور علیہ نبی علیہ السلام کے غسل کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ کپڑے اتارنے سے پہلے، تہمت اتارنے سے پہلے حضور علیہ نبی علیہ السلام ایک چھوٹا کپڑا لے کر آپ کیا کرتے تھے؟ وہ تہمت باندھ لیا کرتے تھے یا لنگوٹا کہتے کیا کہتے لنگوٹ کس لیا کرتے تھے تاکہ جو ہے یہ جسم کا جو حصہ چھپانا فرض ہے وہ ننگا نہ ہو، تاکہ اگر کسی گزرنے والے کی بھی نظر پڑ جائے تو بندہ یہ نہ دیکھے کہ میں نے فلاں بندے کو ننگا دیکھا ہے. اور ہمارے یہاں اگر کوئی کسی کو ننگا دیکھ لے تو وہ اس کا کیا کرتا ہے؟ مذاق اڑاتا ہے یا نہیں اڑاتا؟ تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی غسل کیا جائے، بلکہ یہاں تک ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ سنت یہ ہے کہ بندہ اگر غسل خانے کے اندر بھی غسل کرتا ہے تو وہ کوشش کرے کہ وہ ایسا کوئی لنگوٹ یا ایسا کوئی آج کل تو کاچھے وغیرہ بنے ہوئے آتے ہیں، اس طرح کو کاچھا باتھ روم کے اندر رکھ لے کے وہ اس کو پہن کر کیا کرے. کیوں کہ ہمارا دین ہمیں جو ہے وہ حیا سکھاتا ہے. الحیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الحیا من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا جز ہے. جو دین صرف تنہائی میں غسل کرنے کے لیے بھی بے پردگی کا حکم نہیں دیتا، وہ دین کیسے حکم دے گا کہ ہم جو ہے وہ ایسے معاشرے کے اندر جیے کہ مرد اور عورتیں اس طرح کے کپڑے پہنے کہ جو ہے وہ ان کے جسم کے سارے اعضاء نظر آتے ہوں. تو ان چیزوں سے بچنا جتنا حد تک امکان. ہم مسلمان ہیں، ہم نے دین سیکھنا ہے اور یہ کسی پر تنقید نہیں ہے، لیکن یہ مسائل ہیں اور ایسے کڑوے مسائل ہیں کہ جن کو بیان کرنا ضروری ہوتی ہے. گزشتہ سال میں نے یہ مسائل تھوڑے سے بیان کیے تو ایک دوست ناراض ہو گئے، جی آپ اس طرح کے مسئلے بیان کرتے ہو کہ ہر جناب خواتین ہوتی ہیں جی ریڈیو تے آواز جانتی تو وہ سنتی ہیں. تمہیں کیا خواتین سے دین سیکھنا جائز نہیں ہے؟ ہاں، دونوں کے لیے دین کا سیکھنا ضروری اور لازمی ہے. دین کے اندر شرم نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ہمارے علماء نے لکھا کہ ہندوستان کے ایک بادشاہ گزرے جن کا نام تھا اورنگزیب عالمگیر. کیا نام تھا؟ یہ بہت بڑا دیندار اللہ کا ولی تھا یہ شخص. اس اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے فقہ حنفی کی ایک کتاب تیار کی ہے جس میں انہوں نے کوئی تقریباً 500 سے زائد علماء اور مشائخ اور ائمہ کو جمع کر کے یہ دینی مسائل کے اوپر فتویٰ لکھوایا جس کا نام تھا فتاوی عالمگیری.
500 उलमा ने उसको तैयार किया और उसके अंदर तहारत, वुजू, गुस्ल, तयम्मुम, नमाज और बुनियादी मसाइल, रोजमर्रा के जो हमें दीन के लिए सीखने का वो मसाइल उन्होंने तैयार करे। वो अच्छा हुआ औरंगजेब आलमगीर जो बादशाह थे, चूंकि आलिम थे तो वो खुद भी पढ़ाया करते थे। तो एक दिन उनकी जो बेटी थी, उन्होंने अपनी बेटी एक आलिम के पास छोड़ी हुई थी जो उनके पास जाकर पढ़ती थी। एक मदरसे के अंदर वो एक आलिम पर्दे के अंदर दर्स देते थे, हदीस शरीफ का वो उनको पढ़ाते थे, फिका पढ़ाते थे, आलिमा का कोर्स कराते थे। अच्छा, वो बच्ची जो डेली सबक पढ़ के आती थी ना, तो वो शाम को औरंगजेब आलमगीर अपनी बेटी से सुनता था कि आज आपने क्या पढ़ा है और कल आपका कौन सा सबक है। अच्छा, अब उसके अंदर फिका के वो मसाइल, नेक्स्ट सबक के अंदर वो मसाइल आ रहे थे कि औरत पर जब गुस्ल फर्ज हो और किन किन वजूहात से औरत पर गुस्ल फर्ज होता है, जब औरत के अय्याम मखसूसा आए तो उससे पाकी का तरीका क्या है, फिर इसी तरीके से मर्द और औरत किस हद तक बीवी और खामिद के मिलाप के बाद गुस्ल फर्ज हो जाता है, ये सारे मसाइल बारीकी से लिखे हुए थे। तो औरंगजेब आलमगीर ने अपनी बेटी से सबक सुना और दूसरे दिन कहा कि कल कौन सा सबक है, तो उन्होंने देख लिया कि आगे ये सबक है, तो वो बेटी चली गई। औरंगजेब आलमगीर बादशाह ने ये बाकायदा रवायात के अंदर लिखा। हमें फिका पढ़ाते हुए हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद हयात खान साहब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके मदरसे की कल हमने कलेक्शन की है, उन्होंने हमें यह वाकया सुनाया था जो आज तक मुझे याद है कि वो औरंगजेब आलमगीर बादशाह रूप बदल करके, क्या करके, रूप बदल करने के बाद एक आम आदमी का लिबादा ओढ़ कर, तो वो जाकर जहाँ वो जो उनके बच्चियों के उस्ताद उनको पढ़ा रहे थे, तो वो कहीं साइड पर खिड़की के नीचे या खिड़की के पास या दरवाजे के पास खड़े हो गए और वो उन्होंने पूरा दर्स दिया उस्ताद साहब ने, और उन्होंने एक एक मसला जिस अंदाज से लिखा हुआ था उसी अंदाज से उन बच्चियों को पूरा बाकायदा समझाया। क्या किया, और कोई उन्होंने शर्म और पर्दा और इस तरह की कोई बात ये कि मैं ये मसला पहुंचाने के अंदर जो है वो उन्होंने पूरा करा। जब वो बच्चियां पढ़कर चली गई तो औरंगजेब आलमगीर बादशाह अंदर आए तो उन्होंने अपने म्यान से तलवार निकाली। उन्होंने कहा कि आज मैंने रूप बदल करके, मुझे पता था कि आज आपने ये सबक पढ़ाना है, और अब मैंने ये तलवार इसलिए रखी हुई थी कि अगर आज आप मेरे नबी का दीन पढ़ाते हुए शर्मा जाते या पैगाम दीन को कमा हक को लोगों तक पहुंचाने के अंदर अगर आपको थोड़ी बहुत भी जो है वो हिचकिचाहट महसूस होती तो मैं इस तलवार से आपका सर कदम कर देता। तो वो जो इमाम साहब थे, वो मुदर्रिस थे, मुफ्ती साहब थे, उन्होंने अपना तकिया उठाया और अंदर से छुरा निकाला। उसने कहा हमने भी ऐसे लोगों के लिए छुरा रखा हुआ है जो नबी का दीन पढ़ाने के लिए मुखिल हो तो उसके पेट के अंदर इसको घुसेड़ दें। इस तरह हमारे अकाबरीन ने दीन हम तक पहुंचाया है। ये देखिए, ये छोटे छोटे ये जो मसाइल मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये आज के तो नहीं है, ये आज से 1400 साल पहले हमारे फुकाहा ने, सहाबा इकराम ने, ताबीन ने, अइम्मा मुज्तहिदीन ने, उलमाए उम्मत ने, औलियाए कामिलीन ने, अहले फिक्र नज़र ने जो इन मसाइल को लिख कर निचोड़ करके पेश किया। क्यों पेश किया? इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशखबरी दी। हुज़ूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन दुनिया से उठकर ओजे सरैया पे चला जाएगा। क्या हो जाएगा? ओजे सरैया से मुराद का आसमान पर चला जाएगा। फरमाया कि मेरी उम्मत में खुदा ऐसे उलमा पैदा करेगा जो अहले फारिस में से होंगे, जो पर्शियन स्टेट से उनका ताल्लुक होगा। हुजूर ने फरमाया जो अहले फारिस में से होंगे उनको अल्लाह ने इतनी दानिश दी होगी कि हुजूर ने फरमाया कि वो इल्म को ओजे सरैया से खींच कर वापस जमीन में लाएंगे और लोगों के सीनों के अंदर पैवस्त करेंगे। ये दीन हम तक इस तरह नहीं पहुंचा है, हमारे अकाबरीन ने दिन रात की मेहनतें की। अच्छा, और रवायात किस तरह हासिल करते थे? आजकल के दौर के अंदर देखो हमारे पास टेलीफोन मौजूद है, आपने मिस्र से कोई रवायत लेनी है, आप उस साइट पे जाएं, वहां से फोन निकालें, फोन डायरेक्ट वो बंदा आपको मिलेगा, आप फोन पर बात कर सकते हैं। नहीं, उस दौर में तो नहीं था। उस दौर में ये करते कि हर साल जो आइम्मा मुज्तहिदीन थे वो क्या करते थे, हज पर जाते थे। हज पर जाके बाकायदा वो रिसर्च करते थे कि शाम से कौन से फुकाहा आए हैं, इराक से कौन से फुकाहा आए हैं, ईरान से कौन से फुकाहा आए हैं, सेंट्रल एशिया से कौन से फुकाहा आए हैं, अफ्रीकन रियासतों से कौन से फुकाहा आए हैं। वो सारे आइम्मा मिल बैठ कर वहां पर एक दूसरे के साथ रवायात को देते थे, फिर उनको लिखा करते थे। इस तरीके से हमारे अकाबरीन ने हम तक दीन
پہنچایا ہے. اس لیے جب بھی کوئی دین کا پیغام ہمیں پہنچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوش دلی کے ساتھ اس کو حاصل کر کے کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر ہم کیا کریں؟ عمل کریں. تو آج ہم نے غسل کا طریقہ پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ غسل کے 3 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ 3 چیزیں غسل میں فرض ہیں. اور ان فرائض کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ بندہ کیا کرے؟ 3 مرتبہ کلی کرے اور اچھے انداز سے کلی کر لے. ٹھیک ہے؟ ہاں اگر حاجت روزہ میں ہو تو وہ غرغرہ کرنے سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچا کے رکھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی اس کے حلق سے نیچے اتر جائے، نیچے نہ اتر جائے. تو اس لیے فرمایا کہ وضو کا پہلا فرض ہے منہ میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ. اور وضو کا دوسرا فرض ہے ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا. اور وضو کا تیسرا فرض کیا ہے؟ وضو کا تیسرا فرض ہے کہ پورے بدن کو پانی بہانا، اور اس طرح بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ ہو جائے. یہ تو وضو کے کیا ہوئے؟ فرض ہیں. اب وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ غسل کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے اکثر نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ بچیوں کو پتہ ہے نہ بچوں کو پتہ ہے. اس لیے یہ جو میں آپ کے سامنے مسائل لے کر آ رہا ہوں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جو یہاں نہیں بیٹھتے میں ان کو دوبارہ اس کا لنک بھی بھیجتا ہوں کہ بار بار سنو اس کو، کیونکہ یہ جو ہوتی ہے یہ موتی ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے جو ہے نا یہ خدا نے ہماری ہدایت کے ذریعہ بنائے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ لنگوٹ وغیرہ باندھ کے اونچی جگہ پر بیٹھتے تھے. پھر جو ہے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم استنجا فرماتے تھے. کیا کرتے تھے؟ استنجا. اچھی طرح سے استنجا فرماتے تھے کیونکہ جس غسل میں پورے جسم پر پانی بہانا فرض ہے. لہذا استنجا جب بندہ کرتا ہے تو جسم کے یہ وہ اعضاء ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوشش ہوتی ہے کہ کہیں کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. تو فرمایا کہ تسلی، غسل سے پہلے تسلی کر کے بندہ کیا کرے؟ استنجا کرے. استنجا کرنے کے بعد ام المؤمنین فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کرنا تھا. اور کس طرح؟ مٹی کے ساتھ رگڑ کے. آج کل تو کیمیکل موجود ہیں، صابن موجود ہیں، شیمپو موجود ہیں. اس دور کے اندر تو یہ نہیں ہوتا تھا. اس دور کے اندر ہاتھ کیسے صاف کرتے تھے؟ زمین کے اوپر رگڑ کر مٹی کے ساتھ صاف کرتے تھے تاکہ کوئی ذرات استنجا کرتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اگر لگے ہیں تو وہ کیا ہو جائیں؟ صاف ہو جائیں. تو پھر ہاتھوں کو دھوتے تھے. ہاتھوں دھونے کے بعد پھر فرماتی ہیں کہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ غسل سے پہلے حضور اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پورے جسم کے اوپر نظر دوڑاتے تھے کہ جسم کے کسی حصے کے ساتھ کوئی نجاست تو نہیں لگی ہوئی، کوئی ایسی چیز جو جسم کے ساتھ نجاست تو نہیں لگی ہوئی ہے. اگر جسم کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی تو پہلے اس حصے کو دھوتے تھے. کیا کرتے تھے؟ دھونے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تسلی کے ساتھ پورا وضو کرتے. کیا کرتے؟ مکمل وضو. جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، وضو میں پورا، غسل میں پورا وضو کرنا یہ سنت ہے. غسل میں پورا وضو کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. پورا مکمل وضو کرتے تھے. کرنے کے بعد پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ پورے جسم کے اوپر پانی بہاتے تھے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کی سنتوں میں غسل کی نیت کرنا یہ غسل میں سنت ہے. اور غسل کی سنت میں ظاہری طور پر ناپاکی کو دور کرنا اور استنجا کرنا یہ غسل کے اندر کیا ہے؟ سنت ہے. پورا وضو کرنا یہ غسل کے اندر کیا ہے؟ سنت ہے. بدن کو ملنا، جب پانی بہانے کے بعد اچھی طریقے سے بندہ یہ بازو کے نیچے جو بدلیں ہوتی ہیں ادھر جہاں جہاں بھی جو ہے وہ پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے وہاں پر بندہ اس حد تک ہاتھ پہنچائے کہ وہ تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. تو جسم پانی کے بدن کو جسم پانی ڈال کر شیمپو کے ساتھ یا صابن کے ساتھ جب لگانے کے بعد پورے جسم کو ملنا تاکہ جسم کے اوپر کوئی میل کے چال بھی نہ رہ جائے اور کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. سارے بدن پر 3 بار پانی بہانا، جس میں 3 بار کلی کرنا اور 3 بار ناک میں پانی بہانا یہ سنت ہے. اور اگر کسی نے اس طرح پانی بہایا کہ ایک ہی دفعہ پانی بہانے سے اس کو پورا جسم گیلا ہو گیا تو پھر بھی فرض ادا ہو جائے گا. لیکن 3 دفعہ پانی بہانے کے احتیاط کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ایک پہلی دفعہ اگر کوئی چیز خشک رہ گئی تو دوسری دفعہ نہ رہے، دوسری دفعہ خشک رہ گئی تو تیسری دفعہ نہ رہے.
یہ دیکھیں ہمارا دین دین رحمت ہے. اسی طریقے سے غسل کے مکروہات میں سے یہ ہے کہ بلا ضرورت پانی بہانا. ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جناب وہ شیمپو وغیرہ صابن لگا کے تو پتہ چلا جی گھنٹہ گھنٹہ پانی کے نال کھیل رہے ہیں. بلا ضرورت پانی بہانا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اس سے منع کیا گیا ہے. پانی اتنا کم پانی لینا کہ جس سے اچھی طرح غسل ہو سکے. اتنا پانی بندہ لے کہ جس سے اچھی طرح کیا ہو جائے؟ غسل ہو جائے. کوئی ضروری نہیں کہ غسل کرنے تو بعد بھی بندہ 1 گھنٹہ پورا ٹوٹی سے تھلے جناب گوٹ مار کے بیٹھا ہے کہ پانی بہتا رہے. اس سے منع کیا گیا. کیوں؟ اسلام میں اسراف منع ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ننگے ہونے کی حالت میں کسی سے بات کرنا، گفتگو کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا. یہ مکروہ ہے. جب بندہ غسل کر رہا ہو تو بعض لوگوں نے کہ غسل کے دوران بھی میں اپنی گپ شپ مکمل کر لیں. یہ ہوتا ہے. اور زیادہ تر ہمارے فوجیوں میں یہ پائی جاتی ہے جو بارکوں میں ہوتے ہیں نا، تو ایک کمپنی دے رہا ہوتا ہے، دوسرا غسل کر رہا ہوتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے. کیونکہ میں جہاں ہمارا جو مدرسہ ہے دارالعلوم حنفیہ رضویہ ہجیرہ، اس کے سامنے فوجی چھاونی ہے. اور فوجی حضرات جو ہے نا وہ آ کر ہمارے مدرسے کے جو وضو خانے غسل خانے تھے نا، تو کہ بارڈر ایریا ہے تو وہ غسل وغیرہ جمعے کو اگر وہاں کیا کرتا. وہ ایک غسل خانے میں ایک گھسا ہوا ہے، دوسرا غسل کر رہا ہے، تیسرا اس کو کمپنی دے رہا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے. یہ دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا ہمارے جو فوجی بھائی اس کو سن رہے ہیں، یہ تنقید نہیں ہے، یہ ایک اصلاح ہے کہ جو ہے وہ. اور ہمارے یہ جو پولیس والے بارکوں میں ہوتے ہیں ان کا بھی یہی ہے. اسی طریقے سے جو مختلف قسم کے جو ہاسٹل کے اندر جو طلباء اور طالبات ہوتے ہیں ہاسٹل کے اندر، ان کی بھی عادت ہوتی ہے. ایک کمپنی دے رہا ہوتا ہے، دوسرا غسل کر رہا ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کے جب بندہ غسل کرے تو صرف اپنے مقصد پر فوکس کرے. غسل کے دوران فالتو بات کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور فرمایا کہ ننگے ہونے کی حالت میں قبلہ رو ہونا یا قبلے کو پشت کرنا. کوشش کرے کہ نہ قبلے کو پشت ہو نہ قبلے کو چہرہ ہو، بلکہ اس انداز سے غسل کرے کہ وہ اس کا چہرہ یا شمال کی طرف ہو یا جنوب کی طرف. سمجھ گئے نا؟ یا ایسٹ کی طرف یا ویسٹ کی طرف ہو. ایسٹ ویسٹ ساؤتھ اور نارتھ. جب فرمایا کہ قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو، بلکہ اس کے مخالف سمت جو ہے وہ چہرہ یا پیٹھ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے یہی حکم پیشاب کا ہے کہ پیشاب کے لیے جب بندہ بیٹھے تو قبلے کی طرف رک کر کے نہ بیٹھے. یہ غسل کا آج بات ہم نے مکمل کیا. کل میں آپ کی خدمت میں تیمم اور اس کے بعد موضوع پر مسح کرنا، یہ بھی وضو کا، یہ بھی پاکیزگی کے کیا ہے ساتھ شامل ہے. اس کے مسائل بیان کروں گا انشاءاللہ. کل ہمارا طہارت کا باب ہے، اللہ کرے گا کمپلیٹ ہو جائے گا. آج کافی حد تک میرا گلا خراب تھا، لیکن امید تھی کہ میں بیان کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا. تو کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیں. اللہ تعالیٰ برکات نصیب فرمائے. تھوڑا سا ذکر. لا الہ الا اللہ